بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. دانشگاہ النجف کے زیر تمام ہونے والے رمضان پروگرام کا آج یہ 8واں لیکچر ہے اور آج کا موضوع ہے امامت اور ولایت. اس سے پہلے ہم توحید اور عدل اور نبوت کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں اور اب باری آتی ہے اس عقیدے کی کہ جو خاص ہے مکتب تشیع کے لیے. جب ہم نے ابتدا میں یہ بتایا تھا کہ مسلمان ہونے کے لیے جو بنیادی عقائد ضروری ہیں وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت. وہاں پر امامت اور عدل کی بات نہیں ہوئی تھی تو بعض طالب علم پریشان بھی ہو رہے تھے اور لوگوں نے سوالات بھی کیے. تو دیکھیں توحید اور رسالت اور آخرت جو ہے وہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے. اگر کوئی شخص امامت کو نہ مانتا ہو تو کیا اس کو مسلمان تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یقیناً اس کو مسلمان تسلیم کریں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے، تو مومن اس کو کہتے ہیں جو کہ ولایت کو ماننے والا ہو. اور ایک حدیث بھی ہے اس حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تم سے محبت کرنے والا ہوگا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تم سے بغض کرنے والا ہوگا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا. تو اس اعتبار سے امامت اور ولایت، اہل بیت کی محبت، پنجتن پاک کی محبت، ائمہ طاہرین سے عقیدت، یہ جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے اور یہ حدیث جو ہے شیعہ و سنی تمام کتابوں میں موجود ہے. تو امامت کی بحث جو ہے وہ مکتب تشیع کا خاصہ ہے، پہچان ہے، اور مکتب تشیع میں جو امامت کا تصور ہے وہ کسی اور مکتب فکر کے پاس نہیں ہے. اس کا ہم آغاز کرتے ہیں اس طرح کہ امامت ایک الہی سلسلہ ہے. جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امامت ایک الہی منصب ہے. الہی منصب، جس طرح نبوت ایک الہی منصب ہے اور رسالت ایک الہی منصب ہے، اسی طرح مکتب تشیع میں امامت ایک الہی منصب کا نام ہے. اور جب الہی منصب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا انتخاب بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے شیعوں کا جو تصور امامت ہے اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ امامت نص سے ثابت ہے. نص، نون صاد نص. نص کا مطلب یہ ہے کہ یا تو قرآن کریم کی واضح آیت یا یہ کہ پیغمبر اکرم کی ایسی حدیث جو متواتر ہو، جس میں کوئی دو رائے نہ ہو، اس کو نص کہتے ہیں. تو امامت شیعوں کے نزدیک نص سے ثابت ہے، اور یہ ایک ہدایت کا جو نظام ہے خدا کی طرف سے، جس کے مطابق اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، تو اس سلسلہ ہدایت کی کنٹینیویشن کا نام ہے، تسلسل کا نام ہے. جس طرح آخری کلاس میں نے یہ جملہ بھی بیان کیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، لیکن خاتم الہادیین نہیں ہیں. یہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ انسان، خواہ وہ عہد رسالت مآب میں ہو یا اس کے بعد ہو یا آج کا انسان ہو، ہر دور کے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے.
اور قرآن کریم نے کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ تو جس طرح پیغمبر کے زمانے میں لوگوں کو ہدایت کی ضرورت تھی، اسی طرح آج کے انسانوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو انسانوں کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے۔ تو پیغمبر کی رحلت کے بعد کیا یہ ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح پیغمبر نے اپنے زمانے میں امت کی ہدایت کی، جاتے جاتے آپ نے اس سلسلے کو متعارف کروایا کہ میرے بعد اب جو اس امت کے قائد، رہبر، ہادی، حجت خدا ہوں گے وہ یہ ہوں گے۔ چونکہ امامت الہی منصب ہے، لہذا الہی منصب کا انتخاب خدا ہی کرتا ہے، کوئی انسان خود نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ امامت کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، پھر بھی خدا نے ان کو آزمائشوں سے گزارا اور کئی آزمائشوں سے گزارا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر وہ کامیاب ہوئے۔ جب انہوں نے پورا کر دیا تو خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ یعنی امام کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے۔ خدا نے اپنی طرف منسوب کیا کہ میں بناتا ہوں، لوگ تمہیں امام نہیں بنا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، کہ بار اللہ میری ذریت کو بھی بنا دے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کر سکتے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اگر امام بنا دیا، اب ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کو خود ہی بنا کے چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اپنی ذریت کے لیے بھی خدا سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ کیا میں اپنی ذریت کی درخواست کرتا ہوں، اس کو بھی خدا بند عالم بنائے گا۔ تو خدا نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے لیے بھی کہا کہ ٹھیک ہے وہ بھی امام بن سکتے ہیں، لیکن کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ عہدی یعنی میرا عہدہ، یعنی امامت جو ہے وہ خدا کا دیا ہوا عہدہ ہے، یہ کسی ظالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ایک شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں تو امامت ہوگی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذریت قیامت تک چلتی رہے گی، اس میں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آئیں گے۔ تو کیا سب عہدہ امامت پر فائز ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں آئے لیکن ظالم تھے۔ پوری بنو امیہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی تو ہے۔ بنو عباس کون ہے؟ بنو عباس تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کیسے کیسے ظالم حکمران بنو امیہ اور بنو عباس میں گزرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک شرط یہ لگا دی گئی کہ یہ عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ اب دیکھیں ظالم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظالم وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، جیسے آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا۔ آدم علیہ السلام نے کسی اور پر تو ظلم نہیں کیا، کوئی تھا ہی نہیں کہ اس پر ظلم کرتے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ ہر گناہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ایک ظلم کی شکل ہے۔ ہر گناہ جو ہے وہ یا تو کسی دوسرے انسان پہ ظلم ہے، اور اگر دوسرے انسان پہ نہیں ہے تو کم از کم اپنے نفس پر، اپنی ذات پہ ظلم ہے، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے، عذاب کا حقدار بناتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، اپنے نفس پہ ظلم۔ ظلم تو نفسی، جو دعا کے بارے میں کہتے ہیں نا، ظلم تو نفسی، بار اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ تو یا تو ظالم وہ ہوگا جو کسی اور پہ ظلم کرتا ہو، یا ظالم وہ ہوگا جو اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہو۔ خدا تعالیٰ عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں طرح کے ظالم عہدہ امامت پہ فائز نہیں ہو سکتے، ظالم تک یہ عہدہ نہیں جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں امامت ہے، لیکن کسی ظالم تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو بھی امام کون بنائے گا؟ خدا بنائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام خود نہیں بنا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ الہی منصب ہے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ امامت اور خلافت میں کنفیوز ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ شیعوں کا عقیدہ ہے اور خلافت جو ہے وہ سنیوں کا عقیدہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امامت اور خلافت ایک ہی چیز ہے، ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ کبھی ہم اس کو کہتے ہیں امام، اگر ہم اس کو امت کے ریفرنس سے کہیں تو کہتے ہیں امام، یعنی امام الامہ، اور اگر اس کو ہم پیغمبر اکرم کے ریفرنس سے کہیں تو کہتے ہیں خلیفۃ الرسول، یعنی پیغمبر کا جانشین۔
وہی جو امام الامہ ہے وہی خلیفۃ الرسول ہے، یہ دو الگ الگ شخصیت نہیں۔ تو دونوں باتیں، ہمارا تصور یہ ہے شیعوں کا کہ جو ائمہ طاہرین ہیں وہی خلیفہ برحق ہیں، اس لیے مولا علی کے لیے کہتے ہیں نا وہ خلیفۃ بلا فصل، کہ بلا فصل خلیفہ وہی ہیں، یہ نہیں کہ دوسرے لوگ بھی خلیفہ ہیں اور چوتھے نمبر پہ ہی آگے، بلکہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے، اس خلافت کا جو خلافت الہیہ ہے، جو اصل میں خدا کی نمائندگی کرنے والا ہے، تو وہ تو صرف علی ہیں اور کوئی نہیں۔ تو امامت اور خلافت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ امامت کے لیے جو خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، بعینہ ہی خلافت کے لیے بھی اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آدم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ بھی کوئی اور نہیں بنائے گا کہ لوگ مل کے خلیفہ بنا لیں۔ اب دیکھیں اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امامت ایک الہی منصب ہے اور امامت نص سے ثابت ہے، تو تیسری بات آسان ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ الہی منصب نبوت رسالت جس طرح ہے اس کے لیے بھی عصمت ضروری ہے، معصوم ہونا ضروری ہے۔ نبی اور رسول کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے، یہ بات ہو چکی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے ایک آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر پیش کرتے ہیں۔ امت سے کہا گیا اپنے نبی کو، اپنے رسول کو فالو کرو، اتباع کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ تمہارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ عمل ہیں۔ تو اگر اس اسوہ کے اندر، اس آئیڈیل ماڈل کریکٹر کے اندر کوئی خدا نخواستہ فالٹ ہو تو امت اسی کو کاپی کرے گی اور امت پھر گمراہ ہوگی۔ تو بالکل یہی بات امامت کے لیے ہے کہ امام بھی چونکہ حجت خدا ہے، امام بھی چونکہ نائب رسول ہے، امام بھی چونکہ امت کا رہنما اور ہادی ہے، اس لیے اس کے لیے بھی معصوم ہونا چاہیے، اس کے لیے وہی صفات ہونی چاہیے جو نبی اور رسول کے لیے، کیونکہ اگر وہ بھی معصوم نہیں ہوگا اس سے بھی غلطی ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، بھول چوک ہو جائے گی، اس کا علم بھی اگر خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا نہیں ہوگا تو وہی خرابیاں آ جائیں گی جس کو ہم نبوت کی بحث میں کر چکے ہیں۔ اس لیے ہمارا تصور یہ ہے کہ امام جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ معصوم ہوتا ہے بلکہ وہ خدا اور رسول کی طرف سے اس کا اعلان ہوتا ہے۔ تو شیعوں کا جو تصور امامت ہے اس میں دو بنیادی نکات ہیں، ایک ہے نص اور ایک ہے عصمت۔ اب دیکھیں عصمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ادراک انسان کو نہیں ہو سکتا، اور جس کو خدا نے معصوم بنایا وہی معصوم ہوگا۔ ایک عام انسان اگر بہت نیک ہو جائے اور کوئی حرام کام نہ کرتا ہو، کسی واجب کام کو ترک نہ کرتا ہو، پھر بھی اس کو معصوم نہیں کہیں گے، اس کو میکسیمم کیا کہیں گے؟ عادل، میکسیمم وہ عادل ہے۔ اور معصوم کون ہے؟ معصوم وہ ہے جس کو خدا نے معصوم بنایا، اور خدا نے کسی کو معصوم بنایا اس کو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ نص سے پتہ چلے گا، کیونکہ انسان تو سمجھ نہیں سکتا اس حقیقت کو کہ کون معصوم ہے اور کون نہیں ہے۔ بس جس کو خدا نے معصوم بنایا ہے وہی معصوم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ امامت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نبوت اور رسالت کی ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھوں میں، ابراہیم علیہ السلام والی آیت سورہ بقرہ کی، جس میں یہ کہا گیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے ہی سے نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، قرآن کریم نے ان کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے، توحید پرستوں کے ہیرو کے طور پر۔ اس کے باوجود خدا نے ان کو آزمایا اور آزمائش سے گزارنے کے بعد ایک عہدہ جلیلہ پہ فائز کیا جس کا نام ہے امامت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ٹیسٹ لے کر، ایگزام لے کر، انٹرویو لے کر، سارے مراحل سے گزار کے جس عہدے پہ ان کو فائز کیا، وہ عہدہ پہلے جو عہدہ ان کے پاس موجود تھا اس سے بڑا عہدہ ہے یا چھوٹا عہدہ ہے؟ یہ بات ذرا مشکل سے ہضم ہوتی ہے کہ اللہ نے امتحان لینے کے بعد ایز اے ریوارڈ جس عہدے پر فائز کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، وہ عہدہ پہلے والے عہدے سے بڑا ہے، برابر ہے یا چھوٹا ہے؟
تو آف کورس بڑا ہوگا. جب ریوارڈ کے طور پر خدا دے رہا ہے تو بڑا ہی عہدہ دے گا نا. کوئی انسان کسی بھی پوسٹ پہ موجود ہے، یونیورسٹی کا ایک چیئرمین ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک ڈین ہے، اس سے اگر انٹرویو کیا جائے، اس کا ٹیسٹ لیا جائے، اس کے ریسرچ پیپر بھیجے جائیں، بالآخر نتیجہ آ جائے اور اس کو کہا جائے چلیں آپ کو لیکچرر بنا دیتے ہیں، یہ تو نہیں ہوگا. ہمیشہ جب ریوارڈ دیا جاتا ہے کسی کو تو اس سے بڑے منصب پہ فائز کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت، امامت عہدہ نبوت سے بڑا عہدہ ہے. عہدہ امامت عہدہ نبوت سے بڑا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ بات ذرا مشکل سے ہضم ہوتی ہے، کیونکہ جیسی یہ بات کی جاتی ہے کہ عہدہ امامت عہدہ نبوت سے بڑا ہے، فوراً یہ اعتراض آتا ہے، اچھا تو آپ لوگ حضرت علی کو حضور سے بڑھا دیتے ہیں. دیکھیے ابھی نہ ہم نے حضرت علی کی بات کی نہ حضور کی بات کی، ہم تو پوسٹ کی بات کر رہے ہیں. امامت کا عہدہ نبوت کے عہدے سے بڑا ہے. امامت کا عہدہ بعض انبیاء کے پاس بھی ہے. جس طرح مثال دینا، ابراہیم علیہ السلام امام تھے. یہ جو ہم کہتے ہیں امام 12 ہیں، تو 12 امام پیغمبر کے بعد، پیغمبر کی ذریت میں 12 امام ہیں. اس سے پہلے بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں، وہی خود امام ہیں. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، وہ تو امام الانبیاء ہیں. ان سے زیادہ فضیلت والی کوئی شخصیت تو ہے ہی نہیں کائنات میں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ان سے تو کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے. علی علیہ السلام تو اپنے تمام فضائل اور کمالات کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو یہ تو مقابلہ ہی نہیں ہے کہ حضرت علی کا مقابلہ پیغمبر سے ہو رہا ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کا معنی کیا ہے. لفظ نبی جو ہے وہ نبا سے نکلا ہے. نبا کا مطلب ہے خبر، نیوز. نبی یعنی نیوز بیئرر، جو خبر لے کر آیا ہے. رسول جو ہے وہ رسالہ سے نکلا ہے، رسالہ، جس کا مطلب ہے میسج. رسول یعنی میسنجر، جو میسج لے کر آیا. نبی وہ ہے جو نیوز بیئرر ہے، رسول وہ جو میسج لے کر آئے، جس کو خدا کے پاس سے میسج پہنچا ہے. جس کو پہنچا ہے وہ رسول ہے، اور جس کو جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے. یہ بات ہو چکی ہے پہلے. اور جس کو نہیں پہنچا ہے وہ کسی اور رسول کے میسج کو آگے امت تک پہنچا رہا ہے، وہ صرف نبی ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نیا حکم نازل ہوگا خدا کی طرف سے. جو آپ نے حلال کر دیا قیامت تک حلال، اور جو آپ نے حرام کر دیا قیامت تک حرام ہے. اس بات پہ تو امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے. لیکن جس بات سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد بھی اس امت کو کیا چاہیے؟ ہدایت چاہیے. اور کیا چاہیے؟ رہبریت چاہیے، لیڈرشپ چاہیے. تو وہ جو پیغمبر اکرم کے بعد اس امت کا ہادی ہوگا، جو رہبر ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا، کیوں؟ نبی تو نبا سے نکلا ہے. نیوز تو ساری آ چکی ہیں، مزید تو کچھ نیوز بچی نہیں. وہ رسول بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رسول تو رسالہ سے نکلا ہے. رسالہ کا مطلب ہے پیغامبر، پیغام لانے والا. پیغامات تو سارے آ چکی ہیں، اب نیا کوئی پیغام تو نہیں آئے گا. تو اس کا نیا ٹائٹل کیا ہوگا؟ اس کا نیا ٹائٹل ہوگا امام. کیونکہ اس کا جو رول ہے سوسائٹی میں وہ ہے امامت والا. امام یعنی لیڈرشپ. امامت یعنی لیڈرشپ. امام یعنی لیڈر. اس کو کہتے ہیں ہم امام، اس کو کہتے ہیں ہم لیڈر. اگر ہم اصطلاح میں بات کریں تو اس طرح ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بھی جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تھوڑی مختلف ہیں. مثلا میں نے عرض کیا کہ نبی وہ ہے جو امت میں تبلیغ کر رہا ہے، رسول وہ ہے جو ہے پیغام ریسیو بھی کر رہا ہے اور آگے ڈیلیور بھی کر رہا ہے. ان کا کام ہے صرف پہنچانا. بلکہ جملہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور ہمارے علماء کرام بھی اپنی تقریر کے آخر میں اکثر یہ بیان کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام کیا ہے؟ ابلاغ. ہمارا کام ہے پہنچانا. ہم نے پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی. اب تمہاری مرضی ہے، تم مانو نہ مانو، عمل کرو نہ کرو، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ آپ کا کام ہے پہنچانا.
آپ کا کام فورس کرنا نہیں ہے. تو ایک کام ہے صرف پہنچانا، نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، تعلیم دینا، تربیت کرنا، تزکیہ نفس کرنا. یہ سارے کام وہ ہیں جو تعلیم اور تربیت سے متعلق ہیں اور جو پہنچانے کی حد تک ہیں. لیکن کچھ ایسے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں جن کی ذمہ داری اس سے زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا دین، وہ اللہ کا پیغام، وہ اللہ کی تعلیمات جو ان تک پہنچی ہے اس کے مطابق ایک سوسائٹی اسٹیبلش کرنا، ایک معاشرہ قائم کرنا، اس معاشرے میں الہی قوانین کا نفاذ کرنا تاکہ وہ معاشرہ ان قوانین کے مطابق چلے. یہ جو رول ہے یہ ہے لیڈرشپ والا. اس کو ہم کہتے ہیں امام. انبیاء علیہ السلام میں سے جن جن لوگوں کی ذمہ داری یہ لگائی گئی تھی ان کو کہا گیا ہے امام، اور جن کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، فقط ان کا کام یہ تھا کہ وہ پیغام پہنچا دیں، وہ صرف نبی تھے، صرف رسول تھے. اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، پیغمبر اکرم سر فہرست، کہ جن کے پاس یہ نہ صرف تعلیمات آئیں بلکہ آپ نے مدینے میں ایک معاشرہ قائم کیا، ایک ریاست قائم کی، اسلام کے تمام احکامات کو نافذ کیا. یہ جو نفاذ ہے یہ امام کا کام ہے، یہ ہے امامت. اور اسی چیز کا اقرار پیغمبر نے غدیر کے موقع پہ لیا کہ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے اوپر تمہارے اپنے نفسوں سے زیادہ اختیارات نہیں رکھتا، زیادہ اتھارٹی نہیں رکھتا، جس کو کہتے ہیں اولیٰ بالتصرف، کہ ان کے اوپر ان سے زیادہ اتھارٹی رکھنا. اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین پر ان کے اپنے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ایسے ہی رکھتے ہیں. جب لوگوں نے کہہ دیا بلا یا رسول اللہ، تو اس کے بعد آپ نے حضرت علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. یعنی وہ اختیارات، وہ اتھارٹی جو مجھے حاصل ہے وہی اس کو حاصل ہے. تو وہ اتھارٹی کیا ہے؟ وہ اتھارٹی ہے اس سوسائٹی کو لیڈ کرنا، اس امت کی قیادت کرنا، رہبریت کرنا. اسی کو کہتے ہیں امامت. تو عام جو نبوت اور رسالت کا عہدہ ہے اس سے امامت کا عہدہ بڑا ہے. پیغمبر اکرم سے کسی کا مقابلہ نہیں ہے، وہ تو افضل الخلائق ہیں. لیکن عہدہ امامت کی بات ہو رہی ہے، عام عہدہ امامت کی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. یہی ہم شیعوں کا عقیدہ ہے. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کے لیے ایک دلیل جو ہے وہ یہ ہے جو ذاتی کمالات کے اوپر اشارہ کرنے والی دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ہم اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے بات کر رہے تھے، ترک اولا، کہ بعض اوقات بہترین کام کو چھوڑ کے انہوں نے دوسرے درجے کا کام انجام دیا تو خدا کی طرف سے سرزنش ہوئی. انہوں نے بھی توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی، روئے گڑگڑائے. تو پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین سے ترک اولا ثابت نہیں ہے. گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے تو ثابت ہے. قرآن میں ہی آدم علیہ السلام کی مثال ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، یونس علیہ السلام کی مثال ہے، جنہوں نے توبہ کی، گڑ گڑائے، دعا کی، معافی مانگی، اقرار کیا کہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. یا موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا کہ یہ کام جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہو گیا. یہ ساری چیزیں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر خود موجود ہیں. لیکن پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں. اور اسی طرح ان کے جانشین برحق ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. تو وہ جو ہیں معصومین علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام، وہ ترک اولا بھی نہیں کرتے. ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے ان کی فضیلت زیادہ ہے. اب آئیے کہ اس تصور امامت پر آرگومنٹس کیا ہیں. دیکھیے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد بھی اس امت کو ایک لیڈر چاہیے، کیونکہ جیسے ہی اللہ کے رسول کی رضت ہوئی، سقیفہ بنو ساعدہ میں ایک میٹنگ ہوئی اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا،
ان کی بیعت لے لی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اس بات پر تو متفق ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی اس امت کو ایک لیڈر چاہیے۔ اب یہ کہ وہ لیڈر کون ہو اور اس کا انتخاب کیسے ہو، اس کے اوپر سوال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا جو امامت کا نظریہ ہے اس کے مطابق آپ یہ بلیف کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد حضرت علی کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام حسین کی نسل میں آگے 9 امام، تو ایک ہی خاندان میں امامت کی آپ قائل ہیں۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایک ہی خاندان میں امامت جو ہے وہ بادشاہت کی طرح ہوتی ہے اور جمہوریت کی روح کے مطابق نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو خلیفہ آئے تو وہ الگ الگ قبیلے کے آئے، کوئی بنی تمیم سے آیا، کوئی بنو امیہ سے آیا، کوئی بنی عدی سے آیا، مختلف قبائل سے آتے رہے۔ تو ان کا تصور یہ ہے کہ شاید وہاں جمہوریت کی روح زیادہ ہے۔ تو ایک سادہ سا جواب اس کا یہ ہے کہ ابھی میں نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ خدا نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، قال ومن ذریتی، تو انہوں نے کہا میری ذریت میں سے بھی بنا دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے یہ دعا کی کہ بار الہ میری ذریت میں بھی امام بنا دے، تو خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کیوں نہیں کہا کہ تمہارے ذریت میں کیوں بنائیں؟ یہ تو ڈیموکریسی کے خلاف ہے، یہ تو جمہوری روح کے خلاف ہے۔ مختلف قبائل میں باری باری بنائیں گے، لیکن شاید خدا کو بھی جمہوریت نہیں چاہیے۔ نہ کہیں اسلام میں جمہوریت کے اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے، میجورٹی از اتھارٹی۔ ہاں البتہ ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاندان میں امامت، تو دیکھیں ایک خاندان میں تو نبوت بھی آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی قال الہ میرے ذریت میں قرار دے، خدا نے قرار دیا یا نہیں دیا؟ جتنے نبی آئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں آئے، جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے وہ سب حضرت اسحاق کی نسل میں آئے، اور پیغمبر اکرم حضرت اسماعیل کی نسل میں آئے۔ یہ دونوں برانچز جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے۔ تو ایک ہی خاندان میں نبوت چلی آ رہی ہے۔ کسی مسلمان کو اعتراض ہے اس کے اوپر کہ اللہ نے ایک ہی خاندان میں نبی کیوں بنایا؟ لیکن جب پیغمبر اکرم کی ذریت میں امامت کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ایک ہی خاندان میں کیوں ہے؟ یہ جملہ اس زمانے میں بھی سامنے آیا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ عرب اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت ہو اور اسی خاندان میں امامت ہو۔ خب عرب پسند کریں یا نہ کریں، عرب نے تو توحید کو بھی پسند نہیں کیا تھا شروع میں، عرب نے تو رسول اکرم کو بھی برداشت نہیں کیا مکے والوں نے۔ تو اللہ کا دین جو ہے وہ عربوں کے مزاج کا پابند نہیں ہے، جو خدا کا نظام ہے اس کے مطابق ہوگا۔ ایک ہی خاندان میں انبیاء علیہ السلام چلے آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، اسی خاندان میں اسی ذریت میں امامت آ رہی ہے۔ اگر ڈیموکریسی یہاں عزیز ہے تو وہاں پہ بھی عزیز ہونی چاہیے، اگر ایک خاندان میں ہونے کا کوئی نقصان یہاں ہو سکتا ہے تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان جب ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ان پر اور ان کی آل پہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور یہاں کے کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، حالانکہ اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ملک عظیم پہ فائز کیا۔ یعنی آل ابراہیم کو اللہ نے کتاب دی، آل ابراہیم کو اللہ نے حکمت دی، آل ابراہیم کو ملک عظیم پہ فائز کیا، آل ابراہیم کو نبوت پہ سرفراز کیا، آل ابراہیم کو امامت پہ عہدے پہ فائز کیا، تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آل محمد تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو ایک دم اعتراض ہو جاتا ہے ایک ہی خاندان میں کیوں ہے؟ تو دیکھیں ایک ہی خاندان کا جو نظام چلتا ہے، جو بادشاہت والا نظام چل رہا ہے مختلف ملکوں میں، اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ اس کے اندر ایک خرابی ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ ایک شخص جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا اس سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اہل ہو یا نا اہل، اور جب کوئی نااہل اس سیٹ پر آ کے بیٹھتا ہے تو اپنے عوام پہ ظلم کرتا ہے، لوٹتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں آل سعود میں۔ تو اس میں بنیادی خرابی کہاں ہے؟
بنیادی خرابی ایک نااہل انسان کے سیٹ پہ آنے اور سیٹ پہ آنے کے بعد عوام کو، امت پر یا عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کی وجہ سے۔ خداوند عالم نے اسی چیز کو پہلے ہی حل کر دیا جب ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا لا ینال عہد الظالمین، دیکھو میرا عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا، خواہ وہ ذریت ابراہیمی میں ہو، اگر وہ ظالم ہوگا تو اس تک امامت کا عہدہ نہیں پہنچے گا۔ خدا نے پہلے ہی ظالم کا راستہ بند کر دیا۔ لہذا یہ سوال ہی بیکار ہے کہ ایک خاندان میں خدا نے کیوں رکھا۔ دوسری بات، بلکہ آخری بات، اس موضوع پہ بات لمبی نہ ہو جائے چونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے اس میں، کہ دیکھیں اگر تو ہمیں بنانے کا اختیار دیا جاتا، اگر امت کو یہ اختیار دیا جاتا کہ امت بنائے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس قبیلے کے ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں، الگ الگ قبیلے کے ہیں، یا اور جو شرائط ہیں کہ فلاں عمر میں بڑے ہیں، فلاں قد میں بڑے ہیں، فلاں پیغمبر کے ساتھ ہجرت میں گئے، وہ غار میں روئے، یہ بستر پہ سوئے، کون کس جنگ میں گیا، کون لڑا، کون اڑا، کون بھیڑا، کون مڑا، یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی جب ہمیں یہ اختیار دیا جائے کہ آپ بنائیں۔ جو ہمارا تصور امامت ہے اس میں امت کو اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اجازہ لے، یا ایون یہ دیکھے کون سینئر ہے، کون جونیئر ہے، کون عمر میں بڑا ہے، کون قد میں بڑا ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، کس نے رائے خدا میں پورا گھر دے دیا، کس نے آدھا گھر دے دیا۔ یہ ساری باتیں جو کی جاتی ہیں یہ تو اس وقت کی جاتی ہیں کہ جب آپ یہ تصور رکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بنانا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب چیزیں۔ تو دیکھیں یہاں سے اصل بحث شروع ہوتی کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اپنا جانشین بنا کے گئے؟ یہ کوشچن آف $100 ملین۔ یہ سوال سب سے آسان ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کیا پیغمبر کسی کو بنا کر گئے یا بنا کے نہیں گئے، بھئی اس کا سوال یا تو یس میں ہوگا یا نو میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو کہتا ہے یس وہ کہلاتے ہیں شیعہ، اور جو کہتے ہیں نو وہ کہتے ہیں سنی، ہے نا؟ بہت سارا سی بات ہے۔ کیا حضور کسی کو بنا کر گئے یا نہیں بنا کر گئے؟ شیعہ وہ ہیں جو کہتے ہیں بنا کر گئے، سنی وہ کہتے ہیں بنا کر نہیں گئے۔ اچھا، اب جب کبھی یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہیں پہ بھی کسی بھی لیول پہ، تو جو یہ کہتا ہے کہ بنا کر نہیں گئے وہ بحث سے چھوٹ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے کہ بنا کر گئے، دیٹس آل، ختم ہو گئی بات۔ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ حضور کسی کو بنا کے گئے۔ اچھا، اب جو کہتا ہے نہیں بنا کر گئے تو اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ آرگومنٹ پیش کر کے کرے کہ کہاں بنا کر گئے، کیسے بنا کر گئے۔ تو سارے آرگومنٹس اس کو دینے ہوتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ حضور بنا کر گئے، اور جو کہتا ہے بنا کر نہیں گئے وہ چھوٹ جاتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے بنا کر گئے ہی نہیں کسی کو، ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ بنا کر گئے، آپ کے نزدیک ثابت ہے، آپ ثابت کر کے دکھائیے۔ یہ وجہ ہے کہ زیادہ تر ڈیبیٹ میں آپ نوٹ کریں گے کہ شیعہ جو ہیں وہ زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، وہ زیادہ کتابیں لے کر آتے ہیں، وہ زیادہ حوالے ڈھونڈتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، دوسرا ایزی ہو کے بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو سامنے ایک چیز بیان کروں کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کسی کو بنا کر نہیں گئے، یہ جو کہنے والے نو کہنے والے ہیں، ٹھیک، تو اس نو کہنے والے سے کچھ سوالات کریں۔ بے شک آپ تو جواب دیں گے اور وہ جواب آگے آئے گا، لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات کے جوابات ان کو بھی دینے ہوں گے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ نو کہہ کے وہ ٹینشن فری ہو گئے۔
اگر کوئی کہتا ہے اس سوال کے جواب میں نو، تو اس کو کچھ مزید سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں، دینے چاہیے. ٹھیک ہے. پہلا یہ ہے کہ کیا حضور کے بعد امت کو ہادی و رہبر کی ضرورت ہے؟ جو اس طرح سے ہم بات کر رہے تھے نا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا خاتم الہادین بھی ہیں وہ؟ اب امت کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اب امت کو لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے، اب امت خود ہی اپنے فیصلے کر لے گی سارے. تو یہاں پر یقیناً وہ اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے کہ حضور کے بعد بھی اس امت کو ہادی کی ضرورت ہے اور لیڈر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ضرورت ہے جبھی تو امت نے بنایا، اگر وہ اقرار کرتے ہیں کہ ضرورت ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حضور اس کا کوئی طریقہ بتا کر گئے؟ کیا حضور طریقہ بتا کر گئے؟ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں بنا کر نہیں گئے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ بنا کر گئے، وہ تو بعد میں کریں گے. لیکن وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں بنا کر نہیں گئے، اچھا اگر بنا کر نہیں گئے تو کوئی طریقہ بتا کر گئے کہ تم لوگ اس طرح بنانا، الیکشن کر لینا، سلیکشن کر لینا، نومینیشن کر لینا، سقیفہ کی میٹنگ کر لینا، میچورڈ ووٹنگ کر لینا، کمیٹی بنا لینا، کیا ایسا کوئی طریقہ بتا کر گئے؟ ہمارے برادران کہتے ہیں نہیں، طریقہ بھی بتا کر نہیں گئے، نہ بنا کر گئے نہ کوئی طریقہ بتا کر گئے. تو گویا معاذ اللہ یوں ہی امت کو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے، امت کو یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے. دو باتیں کرتے ہیں ہمارے برادران بہت عجیب سی. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ حضور دنیا سے چلے گئے اور قرآن کو بکھرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے، جمع کر کے نہیں گئے، بعد میں جمع کرنا پڑا. اچھا، قرآن کو جمع کر کے نہیں گئے، لیکن یہ کہہ کر گئے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری چیز کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. یہ تو کہہ کر گئے نا اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو مسلمانوں نے کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کہاں ہے وہ اللہ کی کتاب جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے. کس نے کہا؟ کسی نے بھی نہیں کہا. لیکن امت کہہ رہی ہے کہ حضور چلے گئے اور کتاب کو بکھرا ہوا چھوڑ کے گئے. کسی کے پاس کچھ پارے تھے، کسی کے پاس کچھ صورتیں تھیں، کسی کے پاس کچھ آیتیں تھیں، یہاں تک کہ بعد میں جمع کرنا پڑا. اور حضرت عمر جو آیت لے کر آئے، آئے رجم، وہ زید بن ثابت نے قبول نہیں کیا اور وہ قرآن میں ایڈ ہونے سے رہ گئی. وہ آیت بخاری شریف کے اندر موجود ہے. کتنی عجیب باتیں یہ. تو ایک تو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جمع کر کے نہیں گئے، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے اور کسی کو اپنے بات کے لیے لیڈر بنا کر نہیں گئے، کسی کو امام بنا کے، خلیفہ بنا کے، ہادی بنا کے، لیڈر بنا کر، یا طریقہ بھی بتا کر نہیں گئے کہ چلو ایسے بنا لینا. یہی وجہ ہے کہ پہلے خلیفہ کا انتخاب اس طرح ہوا کہ سقیفہ میں جا کے میٹنگ ہوئی، اور کس طرح ہوا وہ ہم بعد میں بات کریں گے. دوسرے خلیفہ کا اس طرح ہوا کہ پہلے خلیفہ جاتے جاتے بنا کر چلے گئے. تیسرے کا اس طرح ہوا کہ دوسرے خلیفہ جاتے جاتے نہیں بنا سکے، کمیٹی بنا کے چلے گئے. کمیٹی نے کچھ ایسی شرائط رکھیں جو حضرت علی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھیں، حضرت عثمان کو بنا دیا گیا. حضرت عثمان کو چونکہ بنانے کا موقع نہیں ملا کسی کو، ان کا مرڈر ہو گیا، اٹیک ہو گیا، حملہ ہو گیا گھر پہ، اس لیے وہ کسی کو ظاہرہ نہیں بنا سکے. تو ایک دم ہجوم نے جا کے پریشر ڈال کے، زور دے کر، اصرار کر کے حضرت علی کو بنا دیا. حضرت علی نے امام حسن علیہ السلام کا ویسے بطور امامت کے اعلان تو کیا، لیکن جو ہمارے برادران کا تصور ہے اس کے مطابق امام حسن کو حضرت علی کی شہادت کے بعد امت نے خود ہی بنا لیا. اور اس کے بعد ایک جنگ کی کیفیت ہو گئی، اور اس کے بعد معاویہ نے ایک صلح نامہ کے ذریعے امام حسن سے یہ حکومت، اپنے خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی. پھر معاویہ نے جاتے جاتے اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا، اس کی ولی عہدی کی بیعت بھی لے لی. یزید جب مر گیا تو اس کے بیٹے نے حکومت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح
موقع سے فائدہ اٹھا کے مروان آ گیا۔ مروان جب مر گیا تو اس کے بیٹا عبد الملک ابن مروان، ہشام ابن عبد الملک، اور کرتے کرتے پھر آل مروان میں یہ حکومت 132 ہجری تک چلتی رہی۔ پھر بنو عباس والے آ گئے، انہوں نے حملہ کر کے بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا، خود قابض ہو گئے، پھر بنو عباس کی ڈائنیسٹی چلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ سب الگ الگ میتھڈ ہیں، پہلے خلیفہ کا انتخاب، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے۔ تو اس میں سے کون سا طریقہ ہے جس کو حضور بتا کر گئے؟ کون سا طریقہ ہے جو اسلام کا طریقہ ہے؟ کون سا طریقہ ہے جس کو آج اختیار کیا جائے؟ کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے نا، ایک اسلام میں اگر حکومت کا کوئی تصور ہے، ریاست کا کوئی تصور ہے، اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے، تو اس میں بہت امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل سسٹم میں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا انتخاب کیسے ہوگا، ہو ول بیکم دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ ہاؤ۔ تو کیا اس کے بارے میں اللہ کے رسول کچھ بتا کر گئے؟ مسلمان کہتے کچھ نہیں بتا کر گئے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لاوارث چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا، اگر حضور بتا کر نہیں گئے تو، یا حضور بنا کر نہیں گئے تو حضرت ابوبکر کیوں بنا کر چلے گئے؟ وہ بھی حضور کی سیرت پہ چلتے۔ حضرت عمر کیوں کمیٹی بنا کے چلے گئے؟ وہ بھی حضور کی سیرت پہ چلتے۔ اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ زیادہ ذمہ دار تھے، زیادہ رسپانسبل تھے، زیادہ امت کا درد رکھتے تھے، معاذ اللہ۔ پھر ایک سوال یہ اور اٹھتا ہے یہاں پر کہ جس نبی نے بہت معمولی باتوں کی بھی ہدایت کی، وہ اس قدر اہم معاملے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو حضور امت کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ تو وہ نبی جو اس امت کو اتنی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں ہدایت دے کر جا رہے ہیں، وہ اتنے اہم معاملے میں کہ اس امت کا کیا بنے گا ان کے جانے کے بعد کچھ بتا کر نہیں گئے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ یعنی اسلام کے جو نظام کے فلسفے کے خلاف، اسلام کے نظام کی روح کے خلاف، کہ اسلام کی جس کو ہم کمپریہنسو کوڈ آف لائف کہتے ہیں، ایک نظام زندگی کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام معاملات میں ہدایت موجود ہے، اور اتنے ایک اہم معاملہ جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری بات یہ ہے آج کی حد تک کہ جب حضور مدینے سے باہر جاتے تو کسی کو بنا کے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت نیچے آ گیا، لکھنے میں دشواری ہو رہی ہے، یہ سمجھ لیں۔ یعنی جب حضور مدینے سے باہر تشریف لے کے جاتے تھے، جنگ کے لیے جاتے تھے یا کسی اور کام کے لیے جاتے تھے، صلح حدیبیہ کے لیے گئے یا کسی اور کام کے لیے گئے، تو کسی نہ کسی کو مدینے میں اپنا نمائندہ بنا کے جاتے تھے۔ حضور جنگ تبوک کے لیے گئے، حضرت علی کو چھوڑ کر گئے، تو حضور جب کچھ دنوں کے لیے مدینے سے باہر جاتے تھے تو کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے جاتے تھے، اپنا جانشین بنا کے جاتے تھے، اور جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تو کسی کو بنا کر نہیں گئے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اچھا، حضور اچانک نہیں گئے دنیا سے، حضور کا کوئی قتل نہیں ہوا، شہید نہیں ہوئے، بلکہ آپ بیماری میں مبتلا ہوئے۔ وہ ایک شہادت والی تھیوری بھی ہے، لیکن اس کا بھی نتیجہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ بیمار ہوئے۔ آپ نے پہلے سے کچھ جملے ارشاد فرما دیے جس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آپ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے زیادہ عرصے۔ یہ وجہ ہے کہ حجت الوداع میں بہت بڑی تعداد میں لوگ گئے، تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ حضور ہمارے درمیان زیادہ عرصے نہیں رہیں گے۔ تو اچانک تو نہیں گئے حضور، بلکہ آپ نے کئی ایسے جملے ارشاد فرما دیے جس سے اندازہ تھا کہ
اب جو ہے وہ حضور ہمارے درمیان زیادہ عرصے نہیں رہیں گے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور بنا کر نہ گئے ہوں؟ اور اگر بنا کر نہیں گئے تو مسلمانوں نے پوچھا کیوں نہیں کیا رسول اللہ، آپ کسی کو بنا کر تو جائیں۔ حضرت عمر جب زخمی ہو گئے اور مرنے والے تھے تو لوگوں نے پوچھا، ان کے بیٹے نے پوچھا اور کہا کہ بابا جان آپ کسی کو بنا کر جائیں، اور انہوں نے مختلف نام لیے کہ میں ان کو بنا لیتا ہوں، ان کو بنا لیتا ہوں، ان کو بنا لیتا، لیکن ان کے اندر یہ پرابلم ہے، ان کے اندر یہ پرابلم ہے، ان کے اندر یہ پرابلم ہے، کاش ابو عبیدہ ابن جراح زندہ ہوتے تو میں ان کو بنا لیتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر بیٹے نے کہا کہ بابا جان آپ کسی کو بنا کے جائیں، کیونکہ اگر آپ نے اس امت کو یوں ہی چھوڑ دیا یہ ایسا ہوگا جیسے ریوڑ کو بغیر چرواہے کے چھوڑ دیا جائے۔ یعنی امت کو بغیر لیڈر کے چھوڑنا ایسا ہے جیسے ریوڑ کو بغیر چرواہے کے چھوڑنا۔ یہ بات ابن عمر کے ذہن میں آ رہی ہے، معاذ اللہ حضور کے ذہن میں نہیں آ رہی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو دیکھیں بس آج کی کلاس اس بھی ختم کرتے ہیں ہم کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کسی کو بنا کر نہیں گئے تو وہ ٹینشن فری نہیں ہوگا، بلکہ کچھ سوالات کے جوابات اس کو دینے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سوالات ختم نہیں ہوئے، ابھی ایک آدھ اور بہت پیچیدہ سوال باقی ہے، اسی سے اگلی کلاس کا ہم آغاز کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ بار اللہ ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد